بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم ملٹی گریڈ ٹیچنگ اور ملٹی گریڈ ٹیچنگ ٹریننگ کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں ہم پاکستان کے اندر ملٹی گریڈ ٹیچنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جو چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے بھی، اور ایک جو ریسرچ رپورٹ ہے اس کے حوالے سے، اور آنے والی جو ٹریننگ ہے پی ایس ٹیز کی 6 ڈیز کی، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں واٹ از ایم جی ٹی اسٹینڈس فار ملٹی گریڈ ٹیچنگ۔ ملٹی جیسے یہ نام سے ظاہر ہے، مینس مینی اور مور، اور گریڈس کا مطلب ہے کہ کلاسز ایٹسٹرا۔ ملٹی گریڈ ٹیچنگ جو ہے ایک ایسی سچویشن ہوتی ہے جس میں ایک استاد کو ایک سے زائد گریڈس کو ایک ہی وقت میں پڑھانا مقصود ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں جو سچویشن ہے پاکستان کے اندر 2011 میں پنجاب ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم نے ایک رپورٹ سبمٹ کروائی تھی ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں یہ کہا گیا تھا کہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ جو ہے یہ اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس کے اوپر جو ہے وہ نیگیٹو ایفیکٹ جو ہے وہ ڈال رہی ہے، اور یہی سچویشن پورے پاکستان کے اندر دیکھی جا رہی ہے۔ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے جو ملٹی گریڈ سکولز ہیں ان کا کوئی آفیشیل ریکارڈ وغیرہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا۔ اسی رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہماری جو دوسری کلاس ہوتی ہے وہ دوسرے گریڈز کے ساتھ بیٹھ کے جب تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہے تو اس کی جو نیشنل لیول پہ ریشو ہے وہ 44.4 ہے، مطلب 44.4% ایسے ہمارے بچے ہیں، یا ایسی ہماری کلاسز ہیں، یا ایسے ہمارے سکولز ہیں جس میں ہماری جو دوسری کلاس کے بچے ہوتے ہیں ان کو دوسرے گریڈز کے ساتھ بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں تو اس میں یہ ریشو جو ہے یہ 27% ہے۔ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی بات کریں تو اس میں یہ 34.2% ہے۔ اگر ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہی ریشو جو ہے وہ 36.8% ہے۔ خیبر پختونخوا میں یہ ریشو جو ہے 39% ہے۔ فاٹا کے اندر یہ ریشو 44.9% ہے، اور بلوچستان کے اندر یہ ریشو جو ہے 48.5% ہے، جبکہ سندھ میں یہ ریشو جو ہے یہ سب سے زیادہ ہے جو کہ 65.4% ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں ہمیں جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سب سے جو مین آتی ہے چیز وہ یہ آتی ہے کہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے ہماری جو کہہ لیں کہ پالیسی میکرز ہیں یا کریکولم ڈیولپرز ہیں، انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی خاص قسم کا کریکولم جو ہے وہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے آج تک مطلب جو ڈیزائن کیا ہو۔ اسی طرح سے ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی جو امپورٹنس ہے اس کے اوپر بھی کوئی اتنا زیادہ زور نہیں دیا گیا۔ پھر کیا ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ٹیچرز ہیں ان کو بھی اتنا ٹرین نہیں کیا گیا ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے حوالے سے کہ وہ اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو ایفیکٹولی سر انجام دے سکیں۔ اب یہ جو 6 ڈیز کی ملٹی گریڈ ٹیچنگ کی ٹریننگ قائد کنڈکٹ کروانے جا رہا ہے، اور اس کا پائلٹ پروجیکٹ جو ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا خیبر پختونخوا کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے اس کو پورے یہ جو پائلٹ پروجیکٹ تھا اس کو پورے خیبر پختونخوا کے اندر نافذ کر دیا گیا۔ ابھی یہی پائلٹ پروجیکٹ جو ہے یہ پنجاب کے اندر اس کو سٹارٹ کیا گیا ہے، اور اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے ٹیچر کو یہ آئیڈینٹیفائی کروایا جائے کہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ جو ہے یہ ہوتی کیا ہے، اور اس کے جو مختلف پہلو ہیں ان کی نشاندہی کروائی جائے۔ دوسرے نمبر پہ جو اس کا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ملٹی گریڈ تدریس کے اہم جو پرنسپلز ہیں یا اہم جو اصول ہیں ان کو بیان کیا جا سکے۔ ملٹی گریڈ میں استاد کا کردار جو ہے وہ کیا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں بات کی جا سکے، اور اس کے علاوہ جو ہے ملٹی گریڈ تدریس میں
یہ درس ذیل جو پہلو ہیں جن میں خاص طور پہ طلبہ کی مختلف ذہانتوں اور سیکھنے کے انداز کے مطابق کمرہ جماعت کے ماحول اور ماحول کو ترتیب دینا، یہ آ جاتا ہے۔ منصوبہ بندی کی اہمیت اور کلاس روم روٹینز آ جاتی ہیں۔ ملٹی گریڈ میں استعمال ہونے والی مختلف حکمت عملیاں اور تدریسی طریقے یہ آ جائیں گے، اور اسی طرح سے کچھ ٹیچنگ پوائنٹ ہے اور ٹیچنگ اسٹریٹجیز کے حوالے سے ان کو آگاہ کرنا ہے۔ پھر اسیسمنٹ ہے، اسیسمنٹ کی جو ٹیکنیکس ہیں ان کے بارے میں ان کو آئیڈینٹیفائی کروانا، اور دوسرے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جب آپ اسیسمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اور فیڈ بیک دے رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ نے جو کہہ لیں کہ ٹیچنگ پوائنٹ ہے اور ٹیچنگ اسٹریٹجیز جو ہیں ان کو کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے، اور ان کے کون کون سے میتھڈ جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملٹی گریڈ کلاس کے اندر جو پلاننگ ہے، لیسن پلاننگ ہے، اس کے بارے میں بات کر سکیں گے، اس کے بارے میں جان سکیں گے، اور یہ جو لیسن پلاننگ ہے ڈفرینٹ کہہ لیں کہ لیسنس کی، اس کی کلاس کے اندر جو ہے وہ پریکٹس کیسے کر سکیں گے، اور جو آبزرور ہیں ان کی فیڈ بیک کی روشنی میں اپنا جو لیسن پلان ہے یہ، یا جو اپنی میتھڈولوجی ہے یا کہہ لیں کہ اپنی پیڈاگوجیکل سکلز ہیں ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، یہ ان کے مقاصد ہے۔ اس کے لیے کیا ہے کہ قائد نے اور یہ جو پیس ہے انہوں نے اسینشیل ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ٹیچرز کے لیے ڈیولپ کیے ہیں۔ اس میں ECCE گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3، گریڈ 4 اور گریڈ 5 کا جو کنٹینٹ ہے، اس کے جو لیسن پلانز ہیں وہ کر کے سب سے مطلب پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ملٹی گریڈ کے جو لیسن پلان ہیں وہ ڈیولپ کر دیے گئے ہیں ٹیچرز کے لیے، ٹیچرز کی آسانی کے لیے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں ٹیچرز کو یہ بہت بڑی پرابلم فیس کرنی پڑتی تھی کہ ان کے پاس چونکہ SLOs بہت زیادہ ہوتے تھے اور لمیٹڈ ٹائم کے اندر وہ جو گریڈز ہوتے تھے ان کو کور کرنا، اور ہر گریڈ کے جو SLOs ہوتے تھے ان کو اچیو کرنا مشکل تھا۔ اس میں کیا ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگ میں کہ جو کلب ٹاپکس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے، اور اسی کے مطابق جو ٹیچر ہے وہ اپنی کہہ لیں کہ نہ صرف ٹیچنگ جو ہے وہ کر سکے گا، بلکہ جو کہہ لیں اکیڈمک کیلنڈر ہے اس کے مطابق وہ پڑھا سکے گا۔ فالو اپ کے اندر یہ بات سن لیں کہ اس میں کیا ہے کہ ٹیچرز کی ڈائریکٹ ایکسیس جو ہے وہ قائد اور ان کے ریپریزنٹیٹیو اور اس کے علاوہ ماسٹر ٹرینرز تک ہوگی، اور اسی طرح سے جو کہہ لیں کہ یہ جو آبزرور ہوں گے قائد کے ہو سکتے ہیں، یا پھر یہ جو PESP ہے ان کے آبزرور ہو سکتے ہیں، یہ اسکول کے اندر انہی ٹیچرز کو جا کے آبزرو کریں گے جن کی ٹریننگ جو ہے وہ کروائی گئی ہوگی، اور اس کے بعد ان کا فیڈ بیک ہوگا، اور اسی فیڈ بیک کی بنیاد پہ یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کیا اس پروجیکٹ کا فائدہ ہوا ہے، اگر ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے، اور پھر اس کو اگر بہت زیادہ فائدہ محسوس ہوتا ہے تو اس کو پورے پنجاب کے اندر نافذ کیا جا سکتا ہے۔ بہت ہی شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔